اگر کوئی حضور کی آمد کے سلسلے میں، اس خوشی میں، اس مسرت میں، اس شکرانے میں اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور حضور کے فضائل و مناقب بیان کرے تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ یہ تو شریعت کا مقصود ہے، یہ تو شریعت کا تقاضا ہے۔ حضور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا اس کا ذکر کرنا، اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے مختلف مجالس کے اندر، مختلف مواقع پہ حضور نے اپنے بارے صحابہ کو آگہی دی، بلکہ کبھی پوچھا صحابہ من آنا، میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو پھر حضور نے خود اپنے فضائل و مناقب بیان فرمائے کہ میں ان شانوں کا مالک ہوں، یہ رفتیں مجھے دی گئی ہیں، یہ مقامات رفیع مجھے نصیب کیے گئے ہیں، مجھے یہ اعزازات و تکریمات بخشی گئی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا، مجالس کا انعقاد کرنا، یہ شروع سے اہل اسلام میں مشہور رہا ہے۔ اپنے اپنے حالات کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق آپ عقیدتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں حضور کی آمد کی خوشی میں اپنی مسرتوں کا اظہار اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم حضور کی آمد کے مقصد کو سمجھیں، مقصود کو سمجھیں، حضور جس لیے تشریف لائے ہیں، اور آقا کریم کی سیرت کو اختیار کرنے کا عزم کریں۔ 12 ربیع الاول تجدید عہد کا دن ہے۔ اس دن ہم اپنے آقا و مولا سے عہد کریں کہ آقا کریم ہم ساری زندگی آپ کے نام پہ گزاریں گے، جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ حضور کے نام اپنے آپ کو لگانے کا عہد کریں اور اپنی ساری زندگی حضور کے قدموں میں نچھاور کرنے کا عہد کریں، حضور کے دین کو اختیار کرنے اور حضور کے دین کا جھنڈا پوری دنیا پر لگانے کا عزم کریں، حضور کے دین کی دعوت کو لے کر کے نکلنے کا عزم کریں۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے، اور ہم اپنے دل سے اپنے آقا و مولا کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم ساری زندگی آپ کے نام لگا دیں گے، اور زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا شریعت کے نور سے منور ہوگا، اور صرف ہمارا میلاد جھنڈیوں تک محدود نہ رہ جائے، ہمارا میلاد جھنڈوں تک محدود نہ رہ جائے، ہمارا میلاد حضور علیہ السلام کی محبتوں کے تمام تقاضوں کو پورا کرے، حضور کے پیار کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا دکھائی دے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بازاروں پر تو جھنڈیاں لگا لیں، کوچہ و بازار کو تو زیبائش و آرائش سے مالا مال کر لیا، اور آپ نے اپنے گلیوں کی صفائیاں بھی کر لیں۔ میں نے دیکھا ہے میلاد کے موسم میں بچے نالیاں بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ گلیوں کا گند تو صاف کر لیا، ذرا جھاڑو لے کے دل کی گلیوں کا پھیرا بھی لگاؤ۔ حسد، حقد، کینے، نفرتوں کے ڈھیر دل میں پڑے ہوئے ہیں، ذرا ان کو بھی نکالو۔ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ تو چراغاں کر لیا، لیکن دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے۔ اپنے گھروں میں اور کوچہ و بازار میں تو جھنڈیاں لگا لیں، دل کی ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگائیں، اور حضور کا نام اپنے خانہ قلوب میں لگائیں، سجائیں، آراستہ کریں، اور پھر حضور کا میلاد منائیں۔ پھر دیکھنا کہ اس کی کیفیات باطن کیا آپ کو نصیب ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام کا ذکر بھی کریں، حضور علیہ السلام کے نام کے نعرے بھی لگائیں، حضور علیہ السلام کے نام کی محافل بھی سجائیں، حضور علیہ السلام کے جھنڈے لے کر کے جلوس بھی نکالیں، آقا کریم علیہ السلام کی نعت خوانی بھی کریں، حضور کی مد و ستائش کے پھول بھی برسائیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں مٹھائیاں بھی بانٹیں، غرباء کو صدقہ و خیرات بھی کریں، دکھیوں کے کام بھی آئیں، مصیبت زدوں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھیں، اور جو ہے وہ نوافل بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، اور اپنی ساری زندگی کو حضور کے نام لگانے کا عہد بھی کریں۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک واری۔ تو اپنی ساری زندگی ہم حضور کے نام لگانے کا عہد کریں۔ اور میں کہتا ہوں کہ میلاد کا موسم نئی نسل میں حضور کا پیار منتقل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔
اللہ تعالیٰ دلوں میں جو ایک شوق اور پیار کا جہاں آباد کرتا ہے اور سینے حب رسول کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، تو اس سے ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کر کے ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر سکتے ہیں اور ان کو عملی زندگی کی طرف لا سکتے ہیں۔ اور ہوتا بھی ہے کہ میلاد کے موسموں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے نیکی کی راہوں پہ آ جاتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ لوگ محافل میلاد میں آتے ہیں، ان مجالس میں آتے ہیں، اور پھر ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور یہ لازمی نتیجہ ہے محفل میلاد کا۔ تو میں اور آپ موسم میلاد میں خاص طور پہ اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنا جو تعلق خاطر ہے اس کا اظہار، میں آپ کو کوئی زور نہیں دے رہا، جس ذریعے سے بھی آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کا اظہار کریں، مشروع ہو، شریعت میں جائز ہو، اس کی ممانعت نہ ہو۔ باقی وہ مٹھائیاں بانٹیں، وہ رس گلے بانٹیں، وہ جھنڈیاں لگائیں، وہ چراغاں کریں، عقیدتوں کا اظہار کریں، نوافل کی کثرت کریں، صدقہ و خیرات کریں، وہ روزہ رکھ کر کے کثرت سے درود پڑھ کے اور آقا کریم علیہ السلام کے نام کی محافل و مجالس کو منعقد کر کے عقیدتوں کا اظہار کر کے آپ اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کے ذریعے سے حضور کے نام کی دعائی دیں۔ باقی یہ نام، یہ ذکر میرا اور آپ کا محتاج کب ہے؟ اس ذکر کا جھنڈا تو میرے رب نے اونچا کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ